عزیز جماعت، آج ہم سب یتیم ہو چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے باپ جو ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت سے ملانے والا، اللہ رب العزت کا در دکھانے والا، اللہ رب العزت کا محبت دل میں ڈالنے والا، اللہ رب العزت کا عشق دلوں میں ڈالنے والا۔ ایک ہوتا ہے وہ باپ جس کو روحانی باپ کہتے ہیں۔ آج ہم مجھے تو اس لیے زیادہ اس پیغام میں ہے کہ زندگی کی ابتدا سے یہاں تک انہوں نے مجھے اس فقیر عاجز کو، ہم پٹھان سادہ لوگ ہوتے ہیں، جتنی محبت مجھے دی ہے، جتنے احسانات مجھ پہ کیے تھے اور کیے ہیں، شاید دنیا میں اور بھی بہت ہوں گے، لیکن میں اپنے خیال میں تصور میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے مجھے زیادہ محبت دی ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں مجاہدوں کا دور تھا، چھوٹی سی مہران گاڑی میں ہماری سفر ہوتی، اس زمانے میں انہوں نے اتنے مجھے زہری پیسے دیے تھے کہ اس پہ گزارا کرو، سفر آگے کرو۔ اس زمانے میری تنخواہ مسجد مدرسہ 300 روپے تھی۔ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا کہ آپ حوصلہ رکھے تو آپ سے زیادہ۔ عزیز جماعت، بعض لوگوں کے جانے سے ان کے گھر والے یتیم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے جانے سے محلہ سرگوار اور غمزدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے جانے سے شہر والے غمزدہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے جانے سے جماعت پورا ملک غمزدہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے جانے سے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے پیر صاحب، انہوں نے پوری دنیا میں جو باغ لگایا ہے، مختلف ملکوں میں، زامبیا میں انہوں نے کتنے باغ لگائے۔ خلفاء حضرات جاتے رہتے تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کتنے خلفاء تیار کیے۔ پھر ملیشیا میں ایک خلیفہ صاحب سے بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے 650 مدارس بنا دیے۔ ایک کہنے لگا میں نے 350، ایک کہنے لگا میں نے 150 مدارس بنائے ہیں۔ عزیز جماعت، ہمارے پیر مرشد نے دبئی میں 10 دن تربیتی پروگرام ہوتے، پوری دنیا سے وہاں کا ویزا ملنا آسان ہے۔ پھر 7 دن اجتماع شروع ہوئی، پھر 3 دن، پھر جب پروگرام بڑھ گیا، ابو ظبی میں الگ ہوتا، دبئی میں الگ، اور شارجہ میں الگ پروگرام ہوتے تھے، تربیتی اجتماع ہوتی۔ انہوں نے روس کے آزاد ریاستوں میں جتنے مدارس قائم کیے، جتنا کام کیا،
آدمی سوچ نہیں سکتا۔ عزیز جماعت، ہمارے پیر و مرشد نے یہ کر کے دکھایا، دنیا میں کام کام، بس تھوڑا سا آرام۔ عزیز جماعت، ایک دفعہ دبئی میں تھے تو حضرت فرمانے لگے، کچھ مسئلے تھے کہ ایک آدمی جب اپنے ملک سے چلا جاتا ہے، پھر مہد الفقیر الاسلامی کا جنگ لیا، نام لیا کہ 3 گھنٹے میں چلا وہاں سے، پھر ایک ملک وہاں 14 گھنٹے کا سفر ہوا، پھر اس سے آگے چلا 6 گھنٹے کا جہاز میں سفر ہوا، پھر اس سے آگے ملک 3 گھنٹے جہاز کا سفر ہوا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں تو بہت دور چلا گیا مہد الفقیر الاسلامی جنگ سے۔ عزیز جماعت، ہمارے پیر و مرشد نے جو کتابیں لکھی ہے، مختلف صورتوں کی تفاسیر لکھی ہے، سب تفاسیر کو جمع کر کے، ان سے نکات کو جمع کر کے سورۃ کہف کی، سورۃ یاسین کی، سورہ رحمان اور آخری صورتوں کی تفاسیر ان کا علمی کام ہے۔ عزیز جماعت، ہمارے پیر و مرشد نے اس مسجد کو جس شوق اور محبت سے بنایا، یہ اللہ کا نام جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے ملا، کیسے لایا، کتنے مجاہدے کیے۔ حاجی نظام الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں ہمیں ملتا ہم کتنا سفر کرتے اس کے پیچھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احتیاط ہے۔ میں نے خود دیکھا، رات کی 3 بجے تک ادھر فوم بچھایا کرتے تھے، اس فوم پہ سو جاتے اور اس کی نگرانی کرتے۔ انہوں نے اپنے نظر کے سامنے اس مسجد کی ایک ان کی نگرانی کی ہے۔ مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا، یہ اوپر والا جو ڈوم جو بڑا ہے مرکزی بند رہا تھا، اس پہ مسلسل مختلف شہروں سے جماعتیں آئی ہوئی تھی، 30 گھنٹے کام ہوا۔ وہ خود آ جاتے اور سر کے اوپر رومال ڈال لیتے اور پھر تغاری میں بجر اور سیمنٹ جو بنا ہوا ہوتا خود سر پہ اٹھا لیتے۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا، سب دوستوں نے کہا حضرت گرمی ہے، کہتے اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کی کوٹھی بن رہی ہے، میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود سر پہ تغاری لے کر کہتے میں لے جا رہا ہوں۔ بہرحال ان کی خواہش تھی تو سب ساتھی رک گئے اور اپنے سر کے اوپر تغاری نکل اس مسجد بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی لگا دی۔ عزیز جماعت، مسجد کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے میں ایسا پتھر لگاؤں گا کہ پتھر جو حرم شریف میں لگا ہوا ہے، میں نے اس پتھر کو یہاں لگانا ہے۔ اللہ کی شان جو حرمین شریفین میں ماربل کا کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو کسی ساتھی نے کہا کہ وہ تو پاکستان جا چکا ہے۔ اس فقیر عاجز سے کہنے لگا، فرمانے لگا کہ دیکھو حرمین شریفین میں پتھر لگانے والا پاکستان میں ہے اور میرا مہد نہ دیکھ لے
تو عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ کی شان، میں نے چند منٹ پہلے 20 ریال ڈال دیے تھے موبائل میں، کہتے کچھ ترتیب بناؤ، تو میں نے